वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आरिफवाला के गांव 68E में बीवी ने बेटे और बेटी के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने घरेलू झगड़े पर डंडों से हमला किया। पुलिस के मुताबिक कुर्बानी का बकरा फरोख्त करने के बाद पैसों पर घर में झगड़ा हुआ था। थाना सदर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। समंदरी थाना सदर 3 पुलिया स्टॉप फैसलाबाद रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ओवरटेक के दौरान उलट गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसे में खातून समेत 9 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद देने के लिए बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में कामर, लियाकत, मोहम्मद अमीन, जुबैदा, अब्दुल हमीद, जीशान, मोहम्मद अली, तबस्सुम और खलील शामिल हैं। जख्मियों में 4 अफराद शदीद जख्मी हैं। रेस्क्यू हुक्काम का कहना था कि हादसा मुसाफिर बस की मुबैना तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अहमदपुर शर्किया में अताई की गफलत की वजह से बच्चे की टांग काट दी गई। इलाके में अताई मौत बांटने लगे हैं। अताई की वजह से मोहम्मद रिजवान नामी बच्चा टांग से महरूम हो गया। वाक़े पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। माकिनों ने CEO हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर बहावलपुर से फौरी नोटिस ले लिया। हम अहमदपुर शर्किया के नवाई इलाका मौजा बेट अहमद में मौजूद हैं। डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से 14 साल मासूम बच्चे की टांग ज़ाय हो चुकी है, कट चुकी है। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। हमारे साथ अहले इलाका और माजूर शख्स जो मासूम बच्चा है उसके वालिद भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। मेरा से ही मेरे बच्चे की टांग डॉक्टर की गफलत की वजह नाल कटी गई है। ठीक है, मेरा इहो मरियम नवाज साहबा MNA MP DSP IG पंजाब को मेरी अपील है जो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की वजे। मैं थाने गया थोड़े मार तो मेरे को भजाया कि मेरी FIR नहीं की वनी पई। वालिद हाथ जोड़कर इंसाफ का तलबगार, अहले इलाका सरापा एहतजाज। इनका यही मुतालबा था कि मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा डॉक्टर के खिलाफ फौरी FIR के अहकामात जारी करें। इनका यह भी कहना था कि डॉक्टर की जानिब से हमें संगीन नतैज की धमकियां मिल रही हैं। मेरा 14 साल बेटा टांग से माजूर हो चुका है। गरीब लोग हैं, खुदारा हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मुल्ज़मान की जानिब से हमें संगीन नतैज की धमकियां भी मिल रही हैं। हाथ जोड़कर फिर इनका एक बार मुतालबा था कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा मुल्ज़िम के खिलाफ फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी करें। जी, रेस्क्यू 1122 का अमला हर लम्हा शहरियों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। किसी भी हंगामी सूरत हाल पर फौरी रिस्पॉन्स देते हुए ये इदारा बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कीमती जानों को बचाने में अपनी भरपूर खिदमत सर अंजाम दे रहा है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं खानपुर से सलीम मुगल की इस रिपोर्ट में। शहरियों की मदद का अज़म बरकरार रखे हुए रेस्क्यू 1122 खानपुर का अमला अपने पेशा वाराना महारत और मुस्तैदी के साथ हर किस्म की हंगामी सूरत हाल में शहरियों की मदद में पेश है। चाहे रोड हादसा हो, आग लगने के वाक़या या किसी भी बीमार शख्स को फौरी रिस्पांस करते हुए अस्पताल मुंतकिल करने का मामला हो, रेस्क्यू 1122 हर मुहाज पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। रेस्क्यू 1122 28 मई 2013 से अपनी सर्विसेज खानपुर के अंदर दे रहा है। तो अब तक हम 68,000 से ज़ायद एमरजेंसीज डील कर चुके हैं। जो रोड ट्रैफिक हादसात हैं उनकी रेशो दिन ब दिन बढ़ रही है और इसमें तकरीबन 80% जो है मोटर बाइक या फट्टा रक्शा इन्वॉल्व है। तो इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं कि हम अपनी स्पीड लिमिट का ख्याल करें और जो हमारे कवानीन है ट्रैफिक के उन पर हम अमल पैरा हों। पंजाब के जितने भी महकमे हैं उनमें से जो सबसे बेहतरीन काम कर रहा है वो रेस्क्यू 1122 है। ठंडी हवा का झोंका भी आता है, दिल भी हमारे खुश होते हैं। एक जो ईमानी जज्बा है, खिदमत का जज्बा है, उससे सरशार ये लोग हैं। कहीं आग का लगे हो, कितने वाक़यात पिछले रिसेंटली हमारे ज़िला रहीम यार खान में हुए हैं, तो सबसे फ्रंट पे जो खड़े होते हैं वो यही लोग हैं। अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी घबराते नहीं हैं। इंसान तो इंसान, ये जानवरों की भी बहुत खिदमत कर रहे हैं। इनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। एहलकार दिन रात बिना किसी वक्फे के अपनी जानों को खतरे में डालकर कीमती इंसानी जिंदगियां बचाने के मिशन पर गामजन हैं, जबकि बाद एहलकार अपनी जानों का नजराना भी पेश कर चुके, जो कि इनकी खिदमत खल्क के जज्बे का मुंह बोलता सबूत है। रेस्क्यू 1122 अमला हर लम्हा शहरियों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। किसी भी हंगामी सूरत में फौरी रिस्पांस देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए कीमती जानों को बचाने को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाए हुए हैं।
ایمرجنسی صورت ہو یا قدرتی آفات کا موقع، ریسکیو 1112 کا ہر اہلکار مستعد اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ انسانی جانیں بچانے میں مصروف عمل ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر عمل کریں تاکہ ان کی جانیں محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم مغل، 5 نیوز، خانپور۔ ننکانہ صاحب کے ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ویسٹ مینجمنٹ سپروائزری کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، سی ای او ہیلتھ، ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں اسپتالوں کے ویسٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے تحصیل سطح پر کمیٹیاں نوٹیفائڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحصیل سطح پر انفیکشن کنٹرول آفیسرز بھی نوٹیفائی کیے جائیں گے۔ ترجمانی ضلعی انتظامیہ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنرز، ڈی ایچ او، ڈی ڈی ایچ اوز اور محکمہ تحفظ ماحول کے افسران کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ ڈی سی نے کہا کہ متعلقہ ادارے سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں ویسٹ رکھنے اور ری سائیکلنگ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کریں۔ ستمبر 1965 کی جنگ میں قصور کھیم کرن بارڈر پر پاک افواج کے بہادر جوانوں نے بھارت کے سورماؤں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کھیم کرن کے مقام پر پاک فوج کے بہادر شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ بیورو چیف قصور سجاد انصاری اس وقت کھیم کرن یادگار شہداء پر موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ جی آقا کیجیے گا۔ جی شکریہ، میں اس وقت موجود ہوں قصور کھیم کرن کے محاذ کے مقام پر۔ اگر بات کی جائے تو اس وقت میرے پیچھے آپ جو یہ مونومنٹ دے رہے ہیں 1965 کی جنگ کے یہ وہ شہداء کی یاد میں یہاں پہ بنایا گیا، ان کی تصاویر یہاں پر لگائی گئی ہیں، ان کی تحریک کے بارے میں یہاں میں بتایا گیا کہ 1965 کی جنگ میں جو ہماری پاک افواج نے بھارت کو ناکو چنے چبائے تھے، تو اسی محاذ پر جو ہے ان کو روکا گیا تھا اور اس سے آگے ان کو قصور کی طرف بڑھنے نہیں دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ان جوانوں ان بہادر جوانوں کی یاد میں یہاں پر یادگار بنائی گئی ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پر ایک نوجوان شہری بھی موجود ہے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جنگ کا ماحول ہے، بھارت بار بار دھمکیاں لگا رہا ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم قصور کی عوام، ہم پاکستان کی عوام، قصور کے شہری پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم پوری طرح بھارت کی جنگی جارحیت کا جواب دینے کے لیے پوری طرح اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی ہمیں کوئی حکم ہوتا ہے یا کوئی ذرا سا بھی کہا جاتا ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ جا کر لڑنے کو تیار ہیں، اور بھارت کے تمام خواب ملیامیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جی، جسے آپ نے ایک نوجوان شہری کی بات سنی ہے، ان کا جذبہ دیکھا ہے، ان کا یہی کہنا ہے ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بھارت نے اگر غلطی کی جنگ کرنے کی تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے، اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ جی، فیصل آباد کے علاقے روشن والا میں بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم کا حصول مستحق خواتین کے لیے خواب بن کر رہ گیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم فراہم کرنے کے لیے 1500 سے 2000 رشوت لینے کا انکشاف ہوا ہے۔ متاثرین خواتین کے مطابق رشوت دینے سے انکار پر دھکے دے کر باہر نکال دیا جاتا ہے، عملے کی جانب سے بدتمیزی گالم گلوچ کی جاتی ہے۔ فیصل آباد میں سول سوسائٹی کی جانب سے وطن عزیز اور افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں شریک شہریوں کا کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے آفتاب نواز کی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں سول سوسائٹی کی جانب سے پاک فوج اور سپہ سالار سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میاں طاہر جمیل، خواجہ رضوان، نجمہ افضل، نون لیگ کے مقامی عہدیداران و کارکنان، تاجران، وکلاء، محکمہ تعلیم اور مختلف مکتبہ فکر سے وابستہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے فلیکس اور پلے کارڈ اٹھا کر بھارتی آبی جارحیت اور جنگ کی دھمکیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما میاں طاہر جمیل نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا پہلے بھی سال 2 سال بعد ایسی شرارتیں کرتا رہتا ہے، اور ہماری پاک فوج کے نوجوان اور سول سوسائٹی کے لوگ اس کو بھرپور منہ توڑ جواب دیتے ہیں، لیکن وہ بجائے شرمندہ ہونے کے یا بجائے اپنی شکست تسلیم کرنے کے پھر سال 2 سال بعد جو ہے وہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی جاگ پڑتی ہے کہ ہم پر جھوٹے الزامات لگا کر دہشت گردی کی طرف آتا ہے۔ ہم انڈیا کو
ये कहना चाहते हैं कि हम आपकी दहशत गर्दी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा रिजवान ने कहा, ये 25 करोड़ आवाम मसल्ह अफवाज के साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी को हम यह मैसेज देना चाहते हैं, किसी किस्म की उसने मैली आंख से भी देखा हम उसकी आंख निकाल देंगे और उसको इंडिया में घुस कर मारेंगे। रैली में शरीक शहरियों ने भी भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। शहरियों का कहना था कि भारतीय जारहियत की भरपूर मजम्मत करते हैं। फैसलाबाद की आवाम पूरी यकजहती और इत्तेहाद के साथ वतन अजीज की हिफाजत और दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। गैर मयारी मशरूबात तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की ओकाड़ा में कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीमों ने चक 4 1L और समतपुरा रोड रेलवे स्टेशन पर 2 सोडा वाटर फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन की और 150 लीटर गैर मयारी मशरूबात तल्फ कर दिए गए। सादिकाबाद की शशमाही नहरों में पानी की अदम दस्तयाबी, कपास की काश्त ना हो सकी। वल्हार में किसानों का एहतजाज, किसानों का कहना है टेल का पानी कड़वा है, फौरी तौर पर नहरों में पानी छोड़ें वरना एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे बख्तू जान इस वक्त किसानों के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी बख्तू खान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद में शमाई नहरों में पानी की बंदिश की वजह से किसान सरापा एहतजाज हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसानों के साथ और किसानों के जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड हमारे साथ मौजूद है। मजीद हम उनसे जानते हैं कि किस बारे में उनका एहतजाज है। देखिए, हमारा आज नहरों के बारे में एहतजाज है। शशमाही नहरों में अभी तक पानी नहीं आया। 15 अप्रैल को पानी आना चाहिए था लेकिन आज 2 मई हो गई है। अफसोस की बात है अभी तक एक कतरा भी पानी नहीं पहुंचा। हम कपास की काश्त नहीं कर सकते, चरंद परंद यहाँ भूखे मर रहे हैं क्योंकि जेर जमीन पानी कड़वा है। हमारा हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और चीफ इरिगेशन से मुतालबा है कि फौरन जो है नहरों में पानी छोड़ा जाए ताकि हम कपास की काश्त कर सकें। जी बिल्कुल, आपने किसानों की बात सुनी। उनका कहना था कि 15 अप्रैल को पानी आना था शशमाही नहरों में लेकिन आज 2 मई हो गई है और पानी अभी तक ना आ सका। जो उनकी कपास की फसल है वो काश्त ना कर सके। उनका कहना था कि पहले भी जो गंदम का रेट था वो भी नहीं मिला, किसान पहले भी परेशान हाल थे। उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि लिहाजा पानी जल्द से जल्द छोड़ा जाए ताकि जो किसान है वो कपास काश्त कर सके। जी यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं, पाकिस्तानी फौज से इज़हार यकजहती के लिए विहाड़ी की शहरियों की जानिब से रैली निकाली गई। शहरी पाक फौज के शाना बशाना सरहदों पर दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार। शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली में शहरियों, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि आज हमें फ़ख्र है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान की बदौलत हमने भारत जैसे बड़े मुल्क को अपनी जूते की नोक पर रखा हुआ है। फोर्ट अब्बास के स्कूल बाजार में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में 20 गैर कानूनी दुकानें मिसमार कर दी गईं। सराफा और क्लॉथ मार्केट की दुकानें म्यूनिसिपल अराजी पर कायम थीं। ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाई पर दुकानदारों ने एहतजाज किया। उनका कहना था दुकानों का हर महीने किराया लिया जा रहा था, इसके बावजूद दुकानें मिसमार की गईं। इंतज़ामिया का कहना था कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर कार्रवाई की गई। शोबे क़ुरान स्टडीज़ फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड अरबियक स्टडीज़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कुरान कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में तुर्किया, मलेशिया, उर्दन, इंडोनेशिया, मिस्र, बरतानिया, सऊदी अरब और पाकिस्तान भर से 200 स्कॉलर्स ने 175 मकालाजात पेश किए। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान का अपने पैगाम में कहना था कि दौरे हाजिर में दरपेश कौमी और आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कुरानी तालीमात से रहनुमाई वक्त का अहम तरीन तकाजा है। इख्तितामी सेशन से खिताब करते हुए डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड अरबियक स्टडीज़ प्रोफेसर डॉक्टर शेख शफीकुर रहमान ने कहा कि कुरान मजीद रूहानी रहनुमाई फराहम करने के साथ साथ फिक्री और साइंसी बुनियादों पर भी रहनुमाई फराहम करता है।
صادق آباد میں ڈی پی او عرفان علی سمو کی قیادت میں پولیس انسداد اغوا برائے تاوان اینٹی ہنی ٹریپ سیلز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ 2 مزید شہریوں کو اغوا برائے تاوان کا شکار ہونے سے بچا لیا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق چکوال کے یاسین اور صادق آباد کے اسد کو نوکری اور شادی کا جھانسا دے کر ٹریپ کیا گیا تھا۔ صدر ہائی کورٹ بار ملتان محمد اظہر خان مغل نے کہا ہے کہ بھارت نے سنتاس معاہدہ ختم کیا جو غیر قانونی ہے۔ وکلا برادری افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ محمد اظہر خان مغل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بھارت پاکستان کو جہاں موقع ملے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ جیسے ہی گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے، تربوز کے اسٹال بازاروں اور سڑک کنارے جگہ جگہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تربوز نہ صرف جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے بلکہ پانی کی کمی بھی پوری کرتا ہے۔ مزید جانتے ہیں فورٹ عباس سے تنویر سلطان کی اس رپورٹ میں۔ جیسے ہی گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے، تربوز کے اسٹال بازاروں اور سڑک کنارے جگہ جگہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تربوز گرمیوں کی ایک بہترین نعمت ہے۔ نہ صرف یہ جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے بلکہ پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ تربوز کو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، شہری خود بھی کھاتے ہیں اور گھر پر پارسل بھی لے کے جاتے ہیں۔ یہ گرمی بہت زیادہ ہے اور تربوز لینے آئے ادھر گرمی کی وجہ سے، اور گرمی میں جو تربوز ہے نا صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، تو تربوز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ یہ فروٹ بہت اچھا ہے گرمی کے لیے، اس کے مد مقابل اس ٹائم کوئی فروٹ بھی نہیں ہے۔ جو محمد اشفاق ہے، فورٹ عباس میں یہ اسٹال لگایا ہوا ہے غریب عوام کے لیے۔ یہ گرمی کا توڑ ہے۔ ادھر فورٹ عباس میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، 40 سے اوپر ٹمپریچر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر بھی مشورے دے رہے ہیں کہ یہ تربوز زیادہ استعمال کرو، یہ پانی کی کمی پوری کرتا ہے اور خون پیدا کرتا ہے۔ اور لوگ آ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اور گھر کے لیے تربوز لے جا رہے ہیں مہمان۔ تربوز خوشبودار اور میٹھا ہونے کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ تربوز جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور معدے کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ تربوز خوشبودار اور میٹھا ہونے کی وجہ سے شہری شوق سے پسند کرتے ہیں۔ تربوز گرمیوں کا خاص تحفہ سمجھا جاتا ہے، گرمیوں میں جو کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ تنویر سلطان، چینل 5 نیوز، فورٹ عباس۔ بورے والا میں پاکستان یوگا کونسل کے زیر اہتمام بھارت کی آبی جارحیت اور اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاجی ریلی بھارت اور اسرائیل کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی۔ مزید تفصیلات محمد عظیم تور سے جانیں گے۔ جی محمد عظیم تور، آگاہ کیجیے۔ بورے والا میں پاکستان یوگا کونسل کی جانب سے بھارت اور اسرائیلی اقدامات کے خلاف قائد اعظم اسٹیڈیم سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ یوگی نے بھارت اور اسرائیل کے خلاف جبکہ پاک فوج کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر یوگیوں کا کہنا تھا کہ بھارت اور اس کے اتحادی کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ انڈیا محض گیدڑ ببکیوں سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاک فوج دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے اور پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ 9 گنا زیادہ ان کا بجٹ ہے پاکستان سے، ان کی فوج جو ہے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن انڈیا کو آج تک یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کوشش کرے کہ ہم جناب اس پر حملہ کریں۔ انشاءاللہ حملہ نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس کا حشر انشاءاللہ وہ ہوگا جو دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ پچھلے دنوں وہ رافیل طیاروں والا اس نے سین کر کے دیکھا ہے، اسے بہت بھیانک جواب ملا ہے وہاں سے۔ انشاءاللہ پاک فوج ہماری زندہ ہے، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور انڈیا ڈرتے ہوئے کچھ کر بھی نہیں رہا، اور صرف جو ہے نا وہ گیدڑ بھبکیوں پہ کام لے رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج اس کا بھرپور جواب دے گی۔ پاکستان محفوظ ہے، محفوظ رہے گا، اور یہ جو آبی جارحیت یوگیوں کی جانب سے نکالی گئی ریلی اس عزم کا اظہار ہے کہ پاکستان کی سالمیت اور فلسطینی قوم کی حق کے خود ارادیت کے لیے بحیثیت قوم ہم متحد ہیں اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عظیم نور، چینل 5 بورے والا۔ سانگڑ میں جھول کے نزدیک شاہو نہر کے ٹیل کے زمیندار پانی کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج بن گئے۔ نہر میں پانی کی عدم فراہمی پر زمینداروں نے 3 دن میں دوسرا احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کے دوران حیدرآباد ٹو سانگڑ روڈ بلاک ہونے پر مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ زمینداروں کا کہنا تھا کہ گزشتہ 6 ماہ سے پانی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، کئی کلومیٹر دور سے پینے کا پانی لانے پر مجبور ہیں، پانی نہ ہونے پر ہمارے مویشی مر رہے ہیں۔ جیکب آباد کی تحصیل گڑی خیروں کی حدود میں ڈاکوؤں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق لاڑکانہ گڑی خیروں روڈ سمشاک پولیس چیک پوسٹ پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کی۔ زخمی ہونے والے اہلکار کی شناخت عاشق عمرانی کے نام سے ہوئی۔
زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، مگر حکومت کی عدم دلچسپی اور غیر سنجیدگی کے باعث اس شعبے کا برا حال ہے۔ رواں سال گندم کی حکومتی قیمت مقرر نہ ہونے پر کسان پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مریدکے سے میاں جمیل کی اس رپورٹ میں۔ مرید کے گندم کی سنہری بالیاں جب لہلاتی ہے تو یہ منظر کسانوں کے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے، مگر اس بار گندم کی فصل کی پربھور تیاری کے باوجود کسانوں کے چہروں پر خوشی نہیں بلکہ تشویشناک اور پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ مرید کے گندم کی کٹائی کا عمل زور و شور سے جاری ہے، مگر رواں برس کسان حکومتی ریٹ نہ مقرر ہونے پر زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ نہیں جی، ہمارے تو وہ بربادی کے دن آ رہے ہیں، خوشحالی کے دن تو نہیں آ رہا۔ حکومت کو چاہیے اگر ریٹ اتنا ہی دینا ہے تو ڈیزل سستا کرے، پٹرول سستا کرے، کھادیں ڈی اے پی سستا کرے، وہ دوائیاں سپرے وغیرہ سب سستی کرے تو پھر ہی فائدہ ہے۔ اگر نہیں سستی کرنی تو ہماری تو بربادی ہے، ہمارے تو پہلے والے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، مہنگی کھاد، بجلی کے بھاری بل اور زمینوں کے مہنگے ٹھیکے دیتے ہیں، جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کی مناسب قیمت نہیں ملتی۔ ملک و عوام کو فائدہ ہو، اگر نہیں تو پھر بربادی کے دن ہے۔ زراعت نہیں ہے تو ملک بھی بربادی کی طرف جا رہا ہے، عوام بھی بربادی کی، کسان بھی بربادی کی طرف جائیں گے۔ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، مگر حکومتی عدم دلچسپی اور غیر سنجیدگی سے یہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہے۔ اس دفعہ گندم کی حکومتی قیمت نہ ہونے سے آڑتی حضرات بھی اپنی من مرضی سے گندم سستے داموں خرید رہے ہیں۔ کسان جنہوں نے سال بھر میں خون پسینہ بہایا ہے اب اپنے ہی پیدا کردہ اناج کو بن مول فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ ریٹ دی خاطر ہی ہے نا، ریٹ ملے گا سانو تے پھر ہی ہے نا۔ چار چوکھا ہے، ریٹ ہے کو نہیں اگے، آڑتی بھی کوئی کو پیسے دیندا ہے، حکومت نوں یہی ہے کوئی ریٹ ودھان۔ مہنگائی کے اس دور میں کسان پیچھے رہ گیا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت فوری طور پر گندم کا امدادی ریٹ مقرر کر کے کسانوں کے تحفظات کو دور کرے۔ اگر کسان خوشحال نہ ہوا تو نہ روٹی سستی رہ سکتی ہے نہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ آپ نے کسانوں کی بات سنی، ان کا کہنا یہی ہے کہ کسان جو ہے ایک پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، حکومت وقت کو چاہیے کہ کسانوں کا ساتھ دے۔ کیمرہ ٹیم احمد کے ساتھ میاں جمیل، چینل 5 مرید کے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کروڑ روپے مالیت کی آئس پکڑی گئی، خاتون اسمگلر اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ڈیرہ درابند روڈ پر خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایکسائز ٹیم نے ایک مسافر گاڑی کو روکا جس میں ایک خاتون اسمگلر اور اس کا ساتھی گرفتار ہوئے۔ ٹنڈو العیار میں مودی کے جنگی جنون کے خلاف تاجر میدان میں نکل آئے۔ مودی کے جنگی جنون کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے انجمن تاجر اتحاد کی جانب سے صدر عبدالحمد قریشی کی سربراہی میں ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں تاجروں کے ساتھ شہریوں اور اقلیتی برادری کے افراد نے بھی شرکت کی۔ سیون کے تھانہ بھان سید آباد شہر میں جیولری کی دکان سے 1 کروڑ سے زائد مالیت کی ڈکیتی کا واقعہ سامنے آیا۔ سیون پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے برآمد کر لیے۔ ایس ایس پی جامشورو محمد ظفر صدیق چھانگا اور اے ایس پی سیون عبداللہ افضل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ گرفتار ملزمان کے گینگ میں اصغر بروہی، کلیم عرف گیدو اور شکیل بھرٹ شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب بھر میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال ظفر شیخ نے تھانہ سٹی اور تھانہ صدر فاروق آباد میں کھلی کچہری لگا کر سائلین کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ کھلی کچہری کے موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل اور ایس ایچ او تھانہ سٹی واحد عباس، ایس ایچ او تھانہ صدر رضا عباس بھی موجود تھے۔ شہریوں کی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو فوری کارروائی اور انکوائری کے احکامات کے بعد مقررہ ٹائم فریم میں رپورٹ بھجوانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ چیچا وطنی تھانہ صدر کے علاقے میں بھائیوں نے اپنی بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ نواحی گاؤں 109 7 آر میں غیرت کے نام پر 2 سگے بھائیوں نے اپنی بہن 20 سالہ مہوش کو قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی سرکل ڈی ایس پی تاثیر ریاض چیمہ اور ایس ایچ او تھانہ صدر بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور ایک ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسرا ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا جس کی تلاش جاری ہے۔ اور اسی کے